للہ الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی سید الرسل والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ اولی الصدق والصفاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه۔ انتہائی قابل صد احترام بزرگوں اور عزیز دوستوں، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کے پہلو پر ہماری گفتگو جاری ہے۔ گزشتہ جمعہ ہماری بات یہاں پہنچی تھی کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام قباء میں تشریف لائے، وہاں ٹھہرے، وہاں ایک مسجد کی بنیاد رکھی اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں آئے، تو اب آپ نے وہاں سے مدینہ کا رخ کیا۔ جمعہ کا دن تھا، مدینہ اور قباء کے درمیان بنو سعد کا قبیلہ ہے اور وہاں پر ان کے محلے میں آپ نے جمعہ کی نماز پڑھائی۔ جو لوگ مدینہ اور مکہ مکرمہ جاتے ہیں وہ دیکھتے ہیں اس مسجد کا نام مسجد جمعہ ہے، جہاں 2 رکعت نفل ادا کرتے ہیں۔ آپ نے وہاں جمعہ کی نماز پڑھائی۔ ادھر مدینہ کے لوگ روزانہ پہاڑی پر چڑھ کر دیکھتے، ثنیۃ الوداع پر، ثنیہ پہاڑی پر، تو جب دھوپ تیز ہوتی اور پتہ چلتا آپ نہیں آئے تو واپس ہو جاتے تھے۔ وہ زمانہ فونوں کا تھا نہیں۔ تو آج ایک دن دیکھ رہے تھے تو ایک یہودی کی نظر پڑی اور اس نے کہا، اے مدینہ والو یا اہل المدینہ، ھذا مطلوبکم، وہ تمہارا مطلوب آ رہا ہے، جن کی چاہت میں تم نکلتے آئے ہو وہ آ رہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چلے۔ کئی لوگ ایمان لا چکے تھے اور پہلے تو مدینہ کے کئی مکہ مکرمہ جا کر آپ کے ہاتھ پر بیعت کر چکے تھے۔ چلے اور وہاں چھوٹی چھوٹی بچیاں آپ کا استقبال کر رہی ہیں۔ آپ کی اونٹنی کے ارد گرد لوگ، نوجوان بزرگ جمع ہیں، اور وہ بچیاں کیا کہہ رہی ہیں
طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی، کہ آج ثنیۃ الوداع سے 14ویں کا چاند طلوع ہو گیا. طلع البدر علینا، 14ویں کا چاند طلوع ہو گیا، اور ہمارے اوپر واجب ہے کہ ہم آج اللہ کا شکر ادا کریں. یہ وہ پڑھتی جا رہی ہے. اور بدر کیوں کہا؟ قمر نہیں کہا، ہلال نہیں کہا. ہلال وہ چاند ہوتا ہے جو ابتدائی درانتی کی طرح کا بنا ہوتا ہے، اور اس کے بعد قمر ہوتا ہے. لیکن بدر مکمل چاند ہوتا ہے، اس میں ذرا بھی کمی نہیں آتی. جب 14ویں کا چاند مکمل ہو جائے وہ بدر کہلاتا ہے. تو اس لیے فرمایا کہ یہ تو نبوت کا ماہ کامل، بدر کامل ہے. 14ویں کا چاند ہمارے اوپر آج طلوع ہو گیا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس دن مدینہ ایسا روشن ہو چکا تھا، چمک چکا تھا، یوں لگتا تھا جیسے 2 سورج طلوع ہو گئے ہوں. مدینہ کی گلیاں منور، مدینہ کے ذرات چمک رہے تھے. فرمایا اس دن سے زیادہ روشن مدینہ پہلے کبھی نظر نہیں آیا تھا. آپ کے انوارات، آپ کے تجلیات، آپ کی تشریف آوری پر مدینہ منورہ بن گیا. آپ چل رہے ہیں، آپ کے ساتھ سارے لوگ ہیں، ہر ایک کی چاہت ہے آپ میرے گھر ٹھہریں، مجھے یہ شرف عطا فرمائیں، میرے پاس ٹھہریں، تمنا کر رہے ہیں ہر ایک. لیکن فرمایا نہیں بھائی، آج اس اونٹنی کو چھوڑ دو. مہار اس کی کمر پہ ڈال دی. معمور من اللہ، اللہ کی طرف سے اس کو حکم ہے، جہاں اللہ کا حکم ہوگا ٹھہرے گی. میں بھی مہار نہیں پکڑتا، تم بھی رہنے دو، چھوڑ دو. اور آپ مدینہ میں داخل ہوئے، لوگ استقبال کر رہے تھے. جب ہی تو امام مالک کہتے ہیں دنیا کے تمام شہروں سے، یہاں تک کہ مکہ سے بھی مدینہ افضل ہے، اس لیے کہ مکہ بھی تلوار کے ذریعے فتح ہوا ہے. مدینہ وہ ہے کہ وہ تلوار کے ذریعے نہیں، نبی کے اخلاق کے ذریعے فتح ہوا ہے، امن سے فتح ہوا ہے. اب اونٹنی کو چھوڑ دیا، چل رہی ہے اونٹنی. جس کے گھر سے گزر جاتی ہے تڑپ جاتا ہے، اے کاش مجھے یہ سعادت کیوں حاصل نہیں ہوئی. اگلا جس کا گھر آ رہا ہے وہ دعائیں کر رہا ہے، جب وہاں سے گزرتی پھر پریشان. اونٹنی جاتے جاتے ایک خالی جگہ پر بیٹھ گئی. آپ نے فرمایا اللہ کے حکم سے بیٹھی ہے، اس کو رہنے دو، نہیں اٹھاؤ، اور یہ بتاؤ یہ کس کی جگہ ہے؟ کہا یا رسول اللہ یہ تو یتیم بچوں کی جگہ ہے. بلا لیا، آئے. جہاں آج مسجد نبوی ہے وہاں اونٹنی بیٹھ گئی. فرمایا یہ زمین بیچتے نہیں. کیوں؟ میں نے یہاں مسجد بنا دی ہے. وہ کہنے لگے یا رسول اللہ آپ ہم سے مطالبہ کریں کہیں، اور وہ بھی اللہ کے نام پر مسجد بنائیں، پھر ہم بیچیں کیوں؟ ہم تو ویسے آپ کو دیں گے. فرمایا نہ، میں ویسے نہیں لیتا ہوں، میں اس کو خریدوں گا، خرید کر پھر. آپ نے وہ جگہ خریدی، اور وہ بالکل ابو ایوب انصاری کے گھر کے سامنے تھی. ابو ایوب انصاری آگے، فرمایا میں تیرا مہمان بنوں گا. یا رسول اللہ یہ گھر ہی تو آپ کا گھر ہے، یہ میرا گھر تو نہیں ہے. کا کیا مطلب؟ وہ پہلے ایک بادشاہ گزرا، تبا بادشاہ، اس کا گزر یہاں سے ہوا. تورات اور انجیل میں پڑھا تھا، علماء نے بھی اس کو بتایا تھا کہ یہاں پر جو ہے وہ ایسا ہوگا کہ آخری نبی آئے گا اور وہ یہاں پر ہوگا. تو اس نے یہ مکان آپ کے لیے بنائے تھے، اور یہ مکان بنایا اور پھر اس کی نسلوں سے چلتا چلتا ہمارے تک پہنچا. اور خط یہ ہے اس کا، یہ آپ لے لیجئے. اور یہ آپ 2 منزلہ مکان تھا، 2 کمرے اوپر 2 نیچے. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے آپ اوپر ٹھہریں گے، میں نیچے ٹھہروں گا. ابو ایوب انصاری کہتے ہیں نہیں یا رسول اللہ آپ نیچے نہیں، آپ اوپر والی منزل میں رہیں گے، میں نیچے رہوں گا. فرمایا نہیں، آپ اوپر رہیں گے، میں نیچے والی منزل میں. لوگ آئیں گے اسلام سیکھنے کے لیے، ایمان سیکھنے کے لیے، اوپر آنے جانے میں تکلیف ہوگی، مجھے بھی ہوگی، انہیں بھی ہوگی.
آپ کو بھی ہوگی، لہٰذا آپ اوپر رہیں گے، ہم نیچے۔ حکم تھا اوپر رکے، رات کا وقت ہے، پریشان، کہیں بیائی نہیں جہاں ہمیں نیچے آقا ہمارے نہ ہوں، دیوار کے ساتھ چمٹ کر رات گزارنے لگے۔ ایک مٹکا تھا وہ گر گیا، ٹوٹ گیا۔ اس وقت تو یہ پکے مکان نہیں ہوتے تھے، تو وہ پانی ٹپکنے کا خطرہ تھا نیچے، سخت سردی تھی، مدینہ کی سردی بھی بڑی مشہور۔ تو ان کے پاس ایک ہی رضائی یا کمبل تھا، فوراً اس پر ڈالا، اس پانی کو انہوں نے وہ اس میں جذب کر لیا کہ نیچے ایک قطرہ بھی نہ جائے۔ پوری رات ایسے گزری، صبح آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، بعض روایتوں میں انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ اوپر جائیں، نیچے نہیں۔ تو آپ نے دیکھا، فرمایا ابو ایوب لگتا ہے رات کو سوئے نہیں۔ ہاں یا رسول اللہ کیسے سوئیں، آپ نیچے ہم اوپر، یہ ادب کے بھی خلاف ہے، ہم کیسے ایسا کر سکتے ہیں؟ فرمایا اچھا ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب اوپر چلے گئے اور ابو ایوب انصاری نیچے رہنے لگے، اور کچھ عرصے کے بعد ابو ایوب انصاری نے الگ مکان میں چلے گئے اور وہاں سے چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں رہنے لگے، مسجد نبوی کی تعمیر کی۔ قباء میں آئے، پہلے مسجد، مدینہ میں پہنچے، سب سے پہلے مسجد بنائی، مسجد نبوی۔ اینٹیں جمع کر رہے ہیں آپ بھی، صحابہ بھی، اور مسجد کی تعمیر ہو گئی۔ تعمیر ہونے کے بعد صرف مسجد کی تعمیر نہیں، مسجد کے ساتھ مدرسہ بھی بنا دیا، جس کا نام صفہ ہے۔ صفہ کا مدرسہ بنایا، اور وہاں پڑھنے والوں کو اصحاب صفہ کہا جاتا ہے۔ مدارس پر تنقید نہ کرو، میرے نبی نے مسجد بنائی تو مسجد میں مدرسہ بھی بنایا۔ آج بھی آپ جاتے ہیں مسجد نبوی میں تو صفہ کے چبوترے کا وہاں پر دیدار کرتے ہیں۔ مسجد اور مدرسہ لازم ملزوم ہیں، کیوں؟ پورا 24 گھنٹے آبادی رہے گی نا۔ نمازی تو آئے، نماز پڑھ کر چلے گئے، تہجد کے وقت آئے، پڑھی نماز، پھر چلے گئے، لیکن اس مسجد میں پورا وقت جو ہے وہ گویا قرآن پڑھا جاتا ہے، اور یہ طلبہ پڑھتے ہیں۔ یہ چھوٹے چھوٹے بچے تہجد کی نماز میں اٹھتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، فجر سے پہلے اٹھے، تہجد کی نماز پڑھی، پھر قرآن پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، فجر کی نماز، اس کے بعد پھر قرآن مجید کی تلاوت پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، ناشتہ کیا، پھر تلاوت شروع کر دی، 11 بجے تک، پھر چھٹی ہوئی، زور کے بعد پھر شروع کر دی تلاوت، عصر تک، عصر سے مغرب تک کا وقت چھٹی کا، مغرب کے بعد پھر شروع کر دیا، اور رات کے 10 بجے تک پڑھتے رہتے ہیں۔ یہ پورا وقت قرآن کی تلاوت ہوتی رہتی ہے، اور جہاں قرآن مجید کی تلاوت ہو، اللہ کی رحمتوں کی بارش ہوتی ہے، رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ آپ کے ارد گرد یہ دائیں بائیں جو اللہ کی طرف سے انوارات ہیں، یہ ان مدارس کا صدقہ ہے۔ آپ نے مدرسہ صفہ قائم کر دیا، اس میں طلبہ پڑھنے لگے، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، ابو ہریرہ، عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن مسعود، انہی سے تو یہ سلسلہ۔ آپ حدیث دیکھیں تو کس سے چلتی ہے؟ حضرت ابو ہریرہ سے۔ فقہ کس سے چلتی ہے؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود سے۔ تفسیر کس سے چلتی ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس سے چلتی ہے۔ یہ سب وہاں چلتا رہا۔ اب یہ مدرسہ مسجد قائم رہنے لگے، اس کے بعد مدرسہ قائم ہوا، فرمایا بلاؤ بھائی مہاجر اور انصار کو بلاؤ، میں ایک حکم دینے والا ہوں۔ مہاجر اور انصار جمع ہو گئے۔ انصار کون ہوئے؟ جو مدینہ کے رہنے والے۔ مہاجر کون؟ جو مکہ کو چھوڑ کر مدینہ چلے گئے۔ آپ نے فرمایا انصار سے، اے انصار، یہ لوگ مکہ کو چھوڑ کر آئے، ان کی مکہ میں حویلیاں بھی تھی، ان کے مکانات بھی تھے، ان کی جائیدادیں بھی تھی، مال و دولت تھا، سب کو چھوڑ کر آئے، خالی لباس پہن کر آئے ہیں۔ آج میں تمہارے اور ان کے درمیان بھائی چارہ قائم کرتا ہوں، برادرہڈ قائم کرتا ہوں۔ ایک مہاجر کا ہاتھ پکڑا، انصاری کے ہاتھ میں دیا کہ یہ تیرا بھائی ہے، دوسرے کا ہاتھ پکڑا، دوسرے کے ہاتھ میں دیا یہ تیرا بھائی ہے، اور وہاں پھر ایسا یہ آپس میں بھائی چارہ ہوا، ایسا بھائی چارہ کہ بھول گئے سب کچھ،
سب کچھ بھول گئے۔ آج تو پھر ہم عصبیتوں پر چلتے ہیں، یہ فلاں خاندان، یہ فلاں قبیلے کا ہے، یہ فلاں، یہ میرا علاقے کا ہے، یہ فلاں ہے۔ نہ وہاں صرف ایک ہی رشتہ تھا، وہ اسلام کا رشتہ تھا، اسلام کا رشتہ۔ جب ان کے ہاتھوں میں دے دیا، اور کیسے انہوں نے قربانیاں دی تھی۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب کچھ لٹا کر مدینہ پہنچتے ہیں، بیوی چھین لی، اولاد کو چھین لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا عبد الرحمن آگے، جس کی دولت اتنی زیادہ تھی مکہ مکرمہ میں کہ جس کا تصور، سب سے مالدار صحابی تھے۔ ہاں یا رسول اللہ، آ گیا، سب کچھ لٹا کر آیا۔ عبد الرحمن ایمان بچا کر آئے ہو تو سب کچھ بچا کر آ گئے۔ حضرت صہیب رومی، بڑی دولت تھی، جانے لگے، پکڑ لیا۔ آگے رشتہ دار، یہ تو ہماری بیٹی ہے، تمہاری بیوی ہم نہیں جانے دیں گے، چھین لیا۔ اولاد کو بھی چھین لیا، نہیں جانے دیں گے۔ آخر میں انہیں بھی روک لیا، نہیں جانے دیں گے تمہیں بھی۔ کہا بات سنو، میری کچھ دولت ہے یہاں پر، میں تمہیں وہ دکھا دیتا ہوں، تم وہ لے لو، مجھے جانے دو۔ انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ زیبا کی ایک نظر پوری دنیا کی دولت سے افضل تھی۔ کہا میں جانے دو، بتا دیا فلاں جگہ ہے، ان کا جاؤ، چلے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ یہ وہ لوگ تھے۔ آج جب یہاں پہنچے تو آپ نے جب ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ دیا تو وہ انصاری مہاجر کو لے کر اپنے گھر جاتا ہے، کہتا ہے میری ماں نے مجھے جس کا کہا یہ تیرا بھائی ہے، میرے باپ نے جس کو میرے بارے میں کہا یہ تیرا بھائی ہے، خدا کی قسم شبہ ہو سکتا ہے شاید ماں نے خیانت کر دی ہو، پتہ نہ چلے باپ کو، لیکن مصطفیٰ نے تجھے میرا بھائی بنایا، تیرے بھائی ہونے میں ذرا بھی شک و شبہ نہیں ہے، تو میرا بھائی ہے۔ اب آؤ نا، ایسا کرتے ہیں، یہ میرا مکان ہے، اس کے 2 کمرے ہیں، ایک کمرہ تمہارا، ایک کمرہ میرا۔ ایک کہتا ہے دوسرے کو میری 2 بیویاں ہیں، تو سب کو لٹا کر آیا، پہلے تو دیکھ لے، ابھی پردے کا حکم نہیں آیا تھا، پہلے تو دیکھ لے، جون سی تجھے پسند ہے بتا، میں اس کو طلاق دے دیتا ہوں، عدت گزرنے کے بعد تو اس سے نکاح کر لے، تیری زندگی شاندار گزر جائے۔ لیکن وہ بھی عظیم تھے، کیا کہا؟ آج تو جائیدادوں پر سگا باپ اپنے بیٹے کو قتل کر دیتا ہے جائیداد کی خاطر، باپ بیٹے کو قتل کرتا ہے، بیٹا باپ کو قتل کرتا ہے، بھائی بھائی کو قتل کر دیتا ہے۔ کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے، ایک آدمی کو جیل میں اس لیے ڈالا کہ اس نے اپنے بھائیوں اور بہنوں کو قتل کر دیا کہ باپ کی میراث میں سے ان کو کیوں حصہ ملے، سارا مجھے ملے۔ اڈیالہ جیل میں ابھی بھی پڑا ہوا، یہ ہوتا ہے۔ لیکن ان کو دیکھو کیا کہا، اس مہاجر نے انصاری کو نہیں کہا ٹھیک ہے آدھا مکان تیرا آدھا میرا مفت میں مل رہا ہے، ٹھیک ہے یہ میری بیوی یہ آپ کی ہو گئی، نہیں، انہوں نے کہا آپ کو آپ کا مکان مبارک ہو، آپ کو آپ کی بیوی مبارک ہو، مجھے ایک رسی دے دو، ایک کلہاڑی دے دو، اور جنگل کا راستہ بتاؤ، لکڑیاں کہاں سے کٹتی ہیں، بیچی کہاں جاتی ہیں بازار میں وہاں سے لکڑیاں کاٹ کر بازار میں بیچ کر اپنا پیٹ پالوں گا اور اللہ برکت دے گا۔ اور پھر رب کائنات نے ان کو برکتیں عطا فرمائی۔ یہ آپ نے مدینہ منورہ میں پہلا کام کیا، بھائی چارہ قائم کیا کہ آپس میں بھائی ہو۔ اب یہ نہیں کہا کہ فلاں فلاں، اور ایک دفعہ ہوا ایسا، آپ ادھر تھے اندر بیٹھے ہوئے، باہر 2 قبیلوں میں آپس میں ان بن ہو گئی۔ جب ان بن ہو گئی، اوس اور خزرج، یہ دونوں جو قبیلے تھے انصار کے تھے، اور ایک نے کہا اے میرے قبیلے والوں، اپنے اپنے قبیلے کو بلایا، آگے تلواریں لے کر لڑنے لگے تھے کہ میرے آقا پہنچ گئے، اور فرمایا کیا تم میں وہ جاہلیت کی باتیں اب بھی باقی ہیں؟ ڈانٹا انہیں اور کہا وہ زمانہ جاہلیت ختم، اب قبیلوں کو نہ پکارا کرو لڑائی کے لیے، اب کوئی کسی کا قومیت اور عصبیت اور علاقائیت کی بنیاد پر کبھی کسی کا ساتھ نہ دو۔ فرمایا صرف اسلام ہے اصل رشتہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ اسلام ایسا رشتہ تھا کہ جس نے صہیب کو روم سے اٹھایا
آ کر آقا کے قدموں میں بیٹھ گئے، بلال کو حبشہ سے اٹھایا، میرے آقا کے قدموں میں بیٹھ گئے، سلمان کو فارس سے اٹھایا، آقا کے قدموں میں بیٹھ گئے، پھر آپس میں بھائی بھائی بن گئے، بھائی چارہ قائم کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ دیکھ رہے تھے، حضرت علی کہنے لگے یا رسول اللہ، آپ نے تو ایک مہاجر کا بھائی انصار کو، انصاری کو مہاجر کا بھائی بنا دیا، مہاجر کو انصاری کا، میرا بھائی کسی کو نہیں بنایا۔ فرمایا علی کیا تو پسند نہیں کرتا کہ تو میں محمد کا بھائی ہو جائے اور میں محمد تیرا بھائی بن جائے؟ کہا اس سے بڑھ کر کیا ہے، یہ تو میری سعادت ہے۔ بھائی چارہ قائم۔ پہلا کام مدینہ میں آ کر مسجد بنائی، مسجد کے ساتھ مدرسہ بنایا، اور دوسرا کام مدینہ میں کیا بھائی چارہ مواخات قائم کی۔ اس لیے میرے بھائیوں، اسلام ہمیں یہی کہتا ہے آپس میں دیکھا کرو، بھائی بھائی بن جاؤ، پڑوس میں ہے، رشتہ دار ہے، بھائی بھائی بنے نا، کیا ضرورت ہے یہ فلاں ہیں جی، نہیں، یہاں قبیلوں کی وجہ سے کسی کو عزت نہیں ملے گی، عزت ملے گی تو ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو متقی اور پرہیزگار ہوگا اللہ کیا وہی سب سے زیادہ عزت والا ہوگا۔ سب سے زیادہ عظمت والا وہ ہے جو اللہ کیا متقی اور اللہ کیا پرہیزگار ہے۔ انہیں تو یہ بھائی چارہ قائم ہو گیا، اور اس کے بعد آپ نے 2 حکم جاری کیے مدینہ میں آ کر۔ پہلا حکم کیا، آرڈر جاری ہوا، آرڈیننس۔ پہلا کیا آیا؟ پہلا آرڈیننس یہ آیا کہ آج کے بعد مدینہ منورہ میں کوئی بھی کسی قریشی کو پناہ نہیں دے گا۔ یہودیوں کو کہہ دیا خبردار، کسی قریشی کو یہاں پناہ مکہ والوں کو نہیں دینی ہے، ہمارے بغیر تم کچھ نہیں کر سکتے ہو۔ کعب ابن اشرف بھی نہیں کر سکے گا کچھ۔ اور دوسرا آرڈیننس یہ جاری کیا کہ آج کے بعد بین الاقوامی سطح پر بھی، قومی سطح پر بھی کوئی سردار معاہدہ نہیں کر سکتا، معاہدہ کرے گا تو محمد عربی کا معاہدہ کرے گا۔ محمد عربی کا جس سے معاہدہ ہوگا وہ معتبر ہوگا۔ کسی قوم کا کوئی سردار بھی نہ بین الاقوامی سطح پہ معاہدہ کر سکتا ہے اور نہ قومی سطح پہ معاہدہ کر سکتا ہے، نہ کسی قوم سے کر سکتا ہے، نہ کسی شخص سے کر سکتا ہے۔ یہ سب کچھ کرے گا محمد، کرے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ 2 آرڈیننس جاری کر دیے۔ اب اس کے بعد کیا حکم ملا؟ نماز کا۔ ان احکامات کے بعد پہلا حکم نماز کا۔ نماز، اس کا حکم تدریجاً آیا تھا۔ پہلے سب سے پہلے جو نماز فرض ہوئی وہ تہجد کی نماز تھی۔ تہجد کی نماز فرض تھی، سب سے پہلے فرض ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات پڑھتے تھے۔ اللہ نے فرمایا قم اللیل الا قلیلا، تھوڑا تھوڑا کھڑے ہوا کرو، سویا بھی کرو۔ اس کے بعد 50 نمازیں فرض ہوئیں، اور تہجد کی فرضیت امت سے ختم ہو گئی، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر تہجد کی نماز فرض رہی ہے۔ آپ پر تہجد کی نماز فرض رہی ہے، امت سے تہجد کی فرضیت ختم ہو گئی، امت کے لیے نفل ہے، پڑھے گی تو اتنا اجر ہے، اتنا اجر کہ میرے آقا نے کیا فرمایا؟ اشراف امتی حملۃ القرآن واصحاب اللیل، میری امت کے وی آئی پی لوگ وہ ہیں جو قرآن مجید سینوں میں محفوظ کرتے ہیں اور راتوں کو اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھتے ہیں۔ یہ سب سے وی آئی پی افضل لوگ ہیں۔ میرے آقا ارشاد فرما رہے ہیں تہجد کے بارے میں، تہجد کی نماز گویا کہ فرمایا آپ پر فرض تھی اور امت پر اب فرضیت ختم ہوگی، جبکہ پہلے امت پر فرضیت تھی۔ اور آپ نے ایک اور بات ارشاد فرمائی، آپ نے ارشاد فرمایا افش السلام۔ یہ کون باتیں کر رہا ہے بھائی؟ کون ہے یہ آدمی؟ باہر جا کر باتیں کرو نا۔ کمال ہے جی، آداب بھی ہوتے ہیں، مجلس کے آداب ہوتے ہیں، مسجد کے آداب ہوتے ہیں۔ میں کوئی ایسے باتیں نہیں کر رہا ہوں، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات بتا رہا ہوں۔ جس کو بات کرنی ہو باہر چلا جایا کرے، اور مسجد میں آ کر باتیں کرنے سے اور گناہ گار ہوتا ہے۔ بھائی دین کی بات ہے، دین کی بات سننی چاہیے، حضور کی بات سننی چاہیے۔
اور اپنی باتیں شروع کر دیں تو وہ گناہگار خود بھی گناہگار ہوا اور دوسروں کو بھی گناہگار کرتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، افشوا السلام، سلام کو عام کرو، اطعموا الطعام، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، صلوا باللیل والناس نیام، اور رات کو تہجد کی نماز پڑھو جب لوگ سو رہے ہوں گے، تدخلون الجنت بالسلام، جنت میں سلامتی کے ساتھ چلے جاؤ۔ میرے نبی نے تہجد پڑھنے والے کے لیے فرمایا سلامتی سے جنت میں جائے گا، یہ آپ کا ارشاد ہے۔ تو میں نے عرض کیا تہجد کی نماز آپ پر فرض رہی، امت سے ہٹا دی، آپ نے ہمیشہ تہجد کی نماز پڑھی ہے، ایک دن آپ نے تہجد کی نماز نہیں پڑھی، اور وہ کون سا دن تھا؟ حج کے موقع پر عرفات سے جب مزدلفہ آئے، رات مزدلفہ جب ٹھہرے تو آپ نے تہجد کی نماز نہیں پڑھی۔ وہاں علماء نے لکھا امت پر رحمت اور شفقت کی وجہ سے نہیں پڑھی ہے کہ صبح میری امت جائے گی اور یہ جا کر کے شیطان کو کنکریاں ماریں گے، قربانی کریں گے، پھر جا کر کے یہ لوگ جو ہے طواف زیارت کریں گے، طواف کریں گے، سعی کریں گے، یہ سارا سلسلہ چلے گا، تھکے ہوں گے، رات کو بھی جاگتے رہے، صبح یہ اعمال کیسے کریں گے؟ لہذا رات کو سو جائیں تاکہ صبح آسانی سے یہ اعمال کر لیں۔ امت پر شفقت کی وجہ سے آپ نے مزدلفہ میں تہجد کی نماز نہیں پڑھی۔ ویسے مزدلفہ میں جا کر جو ہے ان سنگریزوں پر بھی آدمی کو جو نیند آتی ہے وہ کہیں اور نہیں آتی ہے۔ ہم نے ایسے لوگوں کو دیکھا جو روڈ پر پڑے ہوتے ہیں سوئے، وہ کہتے ہیں مولوی صاحب خدا کی قسم زندگی میں ایسی سکون کی نیند نہیں آئی جیسے ان سنگریزوں پر آئی ہے، ان پتھروں پر آئی ہے، وہ جگہ ہی ایسی ہے۔ تو آپ نے تہجد کی نماز صرف اس دن نہیں پڑھی، باقی سب پڑھی۔ اب 50 نمازیں فرض ہو گئیں، مکہ مکرمہ میں معراج کے موقع پر 50 سے 5 آ گئی، لیکن مکہ میں ترتیب نہیں تھی کہ فجر، ظہر، عصر اس وقت پڑھی جائیں، لہٰذا ایسے ہی چلا۔ اب جب آپ مکہ سے مدینہ منورہ تشریف لائے تو اب یہ 5 نمازیں ترتیب سے، لیکن پہلے کیا تھا؟ 2 رکعت نماز تھی یار، فجر بھی 2 رکعت، ظہر بھی 2 رکعت، عصر بھی 2 رکعت، مغرب بھی 2 رکعت، عشاء بھی 2 رکعت تھی، تو لہٰذا 2 رکعت تھی۔ اس کے بعد حکم آ گیا اور حکم یہ ملا کہ سفر میں 2 رکعت رہیں، اور حضر میں ظہر کی نماز 2 کے بجائے 4، عصر کی نماز 2 کے بجائے 4، اور مغرب کی نماز 2 کے بجائے 3 رکعت ہوگی۔ لہذا اب یہ ترتیب ہوگی جب آپ مدینہ منورہ میں ہیں اور فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء پڑھی جانے لگی، اور جب یہ نمازیں پڑھی جانے لگی تو اب وقت کی بات تھی جماعت سے پڑھنے کے لیے کیا کیا جائے۔ جو پڑھتے تھے دیکھا سورج فلاں جگہ پر ہے، زوال ہو گیا، اب ظہر پڑھی، کوئی کس وقت پڑھتا، کوئی کس وقت پڑھتا، عصر کی نماز جو ہے فلاں جگہ سورج پہنچ گیا، لہٰذا اب پڑھی جائے۔ اب وہ سورج کو دیکھ کر نماز پڑھتے تھے، ہر ایک اپنے اپنے اعتبار سے نماز پڑھتا تھا، لہٰذا اب سارے اکٹھے جماعت سے نماز پڑھیں، کیسے پڑھی جائے، سب کو جمع کیسے کیا جائے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کی مشاورت بلا لی کہ کیسے پڑھا جائے اس کو، آپ بتائیں کیا کیا جائے۔ سب ایک جگہ اکٹھے نماز پڑھیں، مکہ میں تو ایک جگہ نہیں پڑھ سکتے تھے، اب مدینہ میں ریاست مدینہ قائم ہو گئی، اب ایک جگہ کیسے نماز پڑھیں سارے۔ تو مشورہ دینے لگے، کسی نے کہا آگ جلا دیں، دھواں ہوگا، لوگ دھواں دیکھیں گے اور آ جائیں گے، نماز کا وقت ہے، ہر نماز کے وقت میں آگ جلائی جائے، دھواں دیکھیں گے لوگ، دھواں دیکھ کر آ جائیں گے نماز کے لیے۔ کسی نے کہا کہ گھنٹی بجا دی جائے، وہ کسی نے کہا کہ ایسا ہے کہ ناقوس، وہ ایک سینگ ہے اس میں آواز دی جائے اور وہ جب بولے نماز کے وقت میں سارے لوگ جمع ہو جائیں۔ آخر میں یہی طے ہو گیا کہ ٹھیک ہے جی ایک ناقوس بنایا جائے اور اس کو تیار کیا جائے، اور اس کو اب رات کا وقت ہے، سارے سوئے ہوئے ہیں، حضرت عبداللہ ابن زید ابن عبد ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی کے صحابی سوئے ہوئے تھے، 2 آدمی آگے، وہ فرشتے تھے انسان آگے، خواب میں دیکھا ان کے ہاتھ میں ناقوس ہے، کہا یہ بیچتے نہیں ہو؟ کہا کیا کرو گے؟ کہا ہم نماز کے وقت میں اس میں پھونک ماریں گے، لوگ جمع ہو جائیں گے۔ انہوں نے کہا ہمیں سے اچھی چیز نہ بتائیں تجھے؟ کہا کیا؟
انہوں نے اذان بتائی۔ اللہ کہا جب وقت ہو تو یہ کو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، پوری اذان بتائی، ابتدا اللہ اکبر سے اور اختتام لا الہ الا اللہ سے، اور کوئی اس میں نہ پہلے اضافہ نہ بعد میں اور نہ درمیان میں کوئی علی ولی اللہ، یہ اضافہ کچھ بھی نہیں۔ جب یہ بتا دی گئی، صبح ہوئی، حضرت عبداللہ ابن زید ابن عبد ربی دوڑتے ہوئے آئے، یا رسول اللہ آج رات کو یہ میں نے دیکھا۔ حضرت بلال کی آواز اونچی تھی، فرمایا بلال چھت پہ چڑھو نا، کہا عبداللہ بلال کو بتاتے جاؤ اور یہ زور سے پڑھے۔ حضرت بلال پڑھنے لگے، حضرت عمر کی کانوں میں آواز گئی، اٹھے دوڑتے ہوئے اور اپنی چادر گھسیٹتے ہوئے آئے اور آ کر عرض کی، یا رسول اللہ آج میں نے بھی خواب میں یہی دیکھا ہے، یہی مجھے بھی کلمات سکھائے گئے۔ میرے آقا خوش ہوئے، فرمایا اللہ کا شکر ہے جس نے اپنے ایک بندے کی تائید دوسرے کے ذریعے کروا دی۔ اذان اس وقت مشروع ہوئی اور اس وقت سے اذان شروع ہے، اور اس کو سب سے پہلے اس کو بتایا گیا حضرت عبداللہ ابن زید ابن عبد ربی ہی کو بتایا گیا۔ ہمارے مذہب کی ایک تاریخ ہے، بنیاد ہے، ہر عبادت کی بنیاد ہے۔ اب اذان دی گئی، لیکن یہاں ایک بات ذہن میں رہے، کوئی یہ اعتراض کر سکتا ہے جی اذان تو خواب کی بنیاد پر ہوئی، خواب کی کیا حقیقت ہے؟ نبی کا خواب حقیقت ہوتا ہے، باقی تو خواب حجت نہیں ہے۔ ایک صحابی نے خواب دیکھا اور خواب کی بنیاد پر؟ نا علماء نے لکھا ہے کہ اصل میں یہ حضور کو وہ یاد آ گیا معراج کے موقع پر جب جبرائیل نے اذان دی تھی، آپ کو فوراً وہ یاد آ گیا، ہاں یہ تو وہی کلمات ہیں جو معراج کے موقع پر جبرائیل نے کہے تھے، اصل اس وقت کی اذان تھی اور آج اس کی یاد دہانی ہو گئی، اور فرما دیا کہ بلال تم اذان دے دو، اور حضرت بلال اس وقت سے اذان دینے لگے۔ اور اس وقت چونکہ دور آواز جائے تو اونچی جگہ پر ہوتا تھا، اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ، حی علی الصلاۃ میں دائیں طرف آگے جا کر کہتے، حی علی الفلاح میں بائیں طرف۔ اب بھی سپیکر لگ گئے، اب تو آوازیں جاتی ہیں دور دور، لیکن اب بھی کیا کہتے ہیں کہ حی علی الصلاح حی علی الفلاح کہتے ہوئے دائیں بائیں اپنا رخ کیا جائے۔ تو یہ، اور مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نمازیں شروع کی، اور جمعہ جب مدینہ میں آئے تو جمعہ بھی پڑھنا شروع کر دیا تھا۔ جب جمعہ پڑھاتے تھے اور ایک درخت تھا تنا، اس کے ساتھ ٹیک لگا کر آپ کھڑے ہوتے اور آپ خطبہ دیتے تھے، تو ایک خاتون کہنے لگی، یا رسول اللہ اگر اجازت ہو میں آپ کے لیے ممبر بنا دوں، آپ اس پر کھڑے ہوا کریں۔ آپ نے اجازت دے دی، وہ ممبر بنایا، 3 اسی طرح سیڑھیوں والا ممبر بنایا اور لایا گیا، نصب کیا گیا، اور آپ جب اس ممبر پر جو ہے وہ کھڑے ہو کر خطبہ دینے لگے تو وہ تنا جس کے ساتھ آپ ٹیک لگا کر خطبہ دیتے تھے رونے لگا۔ صحابہ کہتے ہیں اس طرح رو رہا تھا جیسے اونٹنی اپنے بچے کے لیے رو رہی ہے، ایسے آواز نکلی آقا کے دور ہونے کی وجہ سے۔ میرے آقا ممبر سے اترے اور جا کر کے اس تنے کو دلاسا دیا جیسے ماں اپنے بچے کو دلاسا دیتی ہے، اور فرمایا تو نہیں چاہتا کہ قیامت میں میرا ساتھ ہو جائے، لہٰذا اس کی آواز بند ہوئی اور وہیں دفن کر دیا گیا اس تنے کو۔ ایک بے جان چیز میں اللہ نے یہ حص رکھی کہ وہ نبی سے دوری کو کتنا اس نے سمجھا اور کتنا محسوس کیا۔ تو پھر ہمیں بھی تو سوچنا چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال ہماری زندگیوں سے اگر نکل رہے ہیں تو ہمیں اس کا احساس ہونا چاہیے اور توبہ تائب ہو کر ان اعمال کو اپنی زندگیوں میں لانا چاہیے۔ تو یہاں مدینہ میں آ کر یہ سلسلہ شروع ہوا، اور یہ انشاءاللہ آگے یہ بات چلتی رہے گی جو میں نے عرض کیا۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا